مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسے وہ نجس اللہ نے شراب کو بھی نجس قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت اور تقسیم کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہیں اور شیطانی عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے معاذ، شراب سے بچو، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والے کو دیکھا ہے کہ شراب پینے کے بعد لازماً گالی گلوچ بھی کرتا ہے، دوسرے کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ اگر کسی اور کو نہ کہے، گھر میں بیوی بچے اس کی زبان کی شر سے محفوظ نہیں رہتے۔ اور بسا اوقات اتنا زیادہ پیا جاتا ہے، بے ہوش پڑے رہتے ہیں۔ باہر ممالک میں اتوار کے دن شریف آدمی باہر نکل نہیں سکتا، اتنے لوگ شراب پیتے ہیں کہ لازماً کوئی قتل و غارت گیری ہوتی ہے۔ یہ جتنے طلاق کے کیسز آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیسز آ رہے ہیں، ان کی بنیاد بھی یہی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے، اور جس کو عمل الشیطان قرار دیا ہے، رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، شراب سے بچو، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ گالی گلوچ کی بھی جڑ ہے، طلاق کی بھی جڑ ہے، قتل و غارت گیری کی بھی جڑ ہے، اور مار داڑ کی بھی جڑ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے شراب سے متعلق 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یعنی جس پر اللہ کے نبی لعنت بھیجے تو کیا خیال ہے، وہ دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ لعنت ایک ہوتا ہے کہ ایک فرد کسی کو بھیجے، جب اللہ کے نبی جس پر لعنت بھیجتے ہیں وہ تو تباہ ہے، وہ برباد ہے، دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہے۔ کس پر لعنت بھیجی ہے؟ فرمایا شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں مختصر آپ کے سامنے ان چیزوں کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 2، بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یعنی دوسرا بندہ آرڈر دیتا ہے یار میرے لیے بناؤ، بنانے والا بنوانے والے جس کے آرڈر پر شراب بنتی ہے، وہ چاہے دکان والا ہو، چاہے کمپنی والا ہو، چاہے سیٹ ہو، جو بھی ہو، جا کر کمپنی میں آرڈر دیتا ہے بھی میرے لیے 10 کارٹن شراب چاہیے۔ بنانے والے پر لعنت، بنوانے والے پر بھی لعنت، جس کے آرڈر پر شراب بن رہی۔ اور فرمایا کہ پینے والے پر بھی لعنت ہو، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کے سردار کہ جس کی زبان سے کبھی پیار محبت کے الفاظ کے سوائے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا، آج وہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت بھیج رہا ہے۔ اور فرمایا اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اب ایک بندہ یہ نہیں کہتا کہ اب میں مزدوری کر رہا ہوں، آپ کوئی اور مزدوری کرو۔ اگر آپ نے شراب خانے کے کارخانے میں کام کیا اور شراب کے کارٹن اٹھائے، بوتل اٹھائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر۔ اور آگے فرمایا جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی ہے، جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی۔ سیٹ نے کہا دکان میں تم بیٹھو، اب یہ نہ کہیں کہ میں مزدور ہوں، میں مزدوری کے طور پر دکان، وہ سیٹ تو ویسے لعنت کا مستحق ہو گیا، سیٹ پر تو ویسے ہی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے جو شراب کا کام کرتا ہے۔ لیکن جو مزدوری کر رہا ہے دکان میں بیٹھ کے، چاہے چوکیداری کیوں نہ ہو، تو فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔
اور ایک آدمی اگر اپنے سانپ کو سیٹ کو پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے، پلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک بندہ اگر ٹچ میں کسی جگہ شامل ہو تو اللہ کے نبی نے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے جو شراب کے کسی جز میں شامل ہے۔ اور آگے فرمایا بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، بیچنے والے پہ پیتا نہیں ہے، صرف بیچتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا شراب کی قیمت کانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ شراب ہی کا کام کرتا ہے، اس نے اگر آپ کی دعوت کی ہرگز اس کی دعوت قبول نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اور خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو شراب نہیں پیتے، میں ماڑی پور جا رہا تھا پیٹرول بھرنے کے لیے ٹنڈی سڑک میں، وہ برابر والے نے کہا کہ وہاں جا رہے ہو ایک بوتل میرے لیے لے کر آنا، میں پیتا نہیں صرف اس کے لیے لے کر آیا، لانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھو شراب سے متعلق کتنے بندوں پر، بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، خرید کر لانے والا، قیمت لانے والا، قیمت کی دعوت کانے والا، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور اللہ کا غضب کا مستحق بن جائے۔ اور ہماری شادیاں مزین ہوتی ہیں شراب پینے سے، ہماری شادیاں خوبصورت ہوتی ہیں شراب پینے سے۔ یہ کیسی شادی ہے کہ جس میں شراب پینا پلانا نہ ہو، اور اس جرم کو بذریعہ اور باعث فخر سمجھتے ہیں۔